السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ دوستو، آج میرا موضوع ہے کہ جادو کیسے کیا جاتا ہے اور یہ عورتوں پر کیوں زیادہ اثر کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور جادو کی قسمیں کون سی ہیں، کیسے کیسے جادو کیا جاتا ہے، ساری بات بتاؤں گا۔ پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں رقیہ قرآنی ڈاکٹر حافظ۔ ہاں دوستو، جادوگر جو ہوتا ہے یا آپ پر جو جادو کروانا چاہتا ہے کہ آپ کی خوبصورتی ختم ہو جائے، آپ کی رشتوں کی بندش ہو جائے، آپ بیمار ہو جائیں، آپ کا اگر کوئی کاروبار ہے، فیکٹری ہے، کوئی نوکری ہے، وہ بند ہو جائے، ختم ہو جائے، وہ اس لیے کرواتا ہے، حسد ہوتا ہے اس کو، آپ کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، وہ سامنے سے آ کر آپ سے دشمنی نہیں لے سکتا، وہ کالے جادو کے ذریعے سے پھر آپ سے دشمنی لیتا ہے۔ اس کے بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں کہ آپ کے استعمال کی جو کوئی چیز ہوتی ہے وہ اس کو آپ کے گھر سے منگوا لیتا ہے کسی طریقے سے، یا کوئی سورس پیدا کر کے۔ آپ کے بال ہو سکتے ہیں، داڑھی کے بال ہو سکتے ہیں، سر کے بال ہو سکتے ہیں، جسم کے کسی اور حصے کے بال ہو سکتے ہیں، یا آپ کے جو کپڑے آپ نے پہنے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، یا عورتوں کے دوپٹہ ہو سکتا ہے، یا عورتوں کا کوئی کپڑا استعمال کیا ہوا ہو سکتا ہے، وہ اس کو لیتا ہے اور اس کے اوپر کالا جادو کرتا ہے۔ کالا جادو کرنے کے بعد وہ کسی حرام چیز کے سر کے اوپر اس کو کیل کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ وہ حرام چیز کیا ہو سکتی ہے؟ بلی بھی ہو سکتا ہے، کتا بھی ہو سکتا ہے، بندر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جیسے جیسے پھرتا ہے، جیسے جیسے اس کے سر کے اندر وہ کیل، وہ چیز موجود رہتی ہے، تو وہ آپ کو تکلیف دیتی رہتی ہے۔ وہ آپ کی جو تکلیف ہو آہستہ آہستہ بیماریوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور لا علاج ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس وقت تک وہ کیل اور وہ آپ کی جو متعلقہ چیز ہے، بال بھی ہو سکتے ہیں، کپڑا بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی اور کی چیز بھی ہو سکتی ہے، اس کے سر کے اندر لگایا ہوا ہے، جس وقت تک وہ کیل اتارا نہیں جاتا، وہ چیز اتاری نہیں جاتی، اس وقت تک وہ جادو ختم نہیں ہو سکتا۔ اور بعض دفعہ جادوگر کیا کرتا ہے کہ وہ اس چیز جو مردار چیز ہوتی ہے، یعنی کتا، بلی یا بندر، اس کی کھوپڑی لے کر، کھوپڑی کے اندر وہ چیز آپ کی، اس کے اوپر جادو کرتا ہے، وہ کیل کے ساتھ اس کے سر کے اندر لگا کر وہ کہیں پر دفن کر دیتا ہے۔ اکثر یہ قبرستان کے اندر دفن کی جاتی ہے، عیسائیوں کا بھی ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ قبرستان، پرانی قبر دیکھ کر اس کے اندر اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ جس وقت تک اس کو وہاں سے نہ اکھاڑا جائے تو اس وقت تک اس کے متعلق آپ علاج کرنے میں، ٹریٹمنٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے متعلق دوستو میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ وہ عمل کریں، آپ کو خود بخود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے اور وہ کس جگہ پر پڑا ہوا ہے۔ آپ وہاں سے جا کر اس کو نکالیں اور اس کو ختم کر دیں۔ دوسرا جادو کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی جادو کروانے والا آپ کا جو ہے وہ آپ کی متعلقہ چیز کو، کپڑا ہو گیا، کوئی آپ کا بال ہو گیا، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، آپ کی اینک ہو سکتی ہے، آپ کے گلوز ہو سکتے ہیں، آپ کی کوئی جراب ہو سکتی ہے، کوئی بھی جسم کے ساتھ جو آپ کے ٹچ ہوا ہے وہ اس نے لینا ہے آپ کا، اور وہ جادو جنات کی ذریعہ سے جو کیا جاتا ہے وہ ان کو بتاتے ہیں کہ فلاں بنت فلاں یا فلاں بن فلاں کے اوپر یہ کام کرنا ہے، آپ نے اثر انداز ہونا ہے، تو وہ اس کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل سیم بعینی ہی لائکلی اسی طرح اس کی سمٹمز ہوتی ہیں کہ پہلے وہ مختلف علامات اس کی آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ علامات بگڑتے بگڑتے بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور یہ بھی اس وقت تک جس وقت تک ان جنات کو جو آپ کے اوپر جادو کروا رہے ہیں، جادو کروانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ان کو قابو نہ کیا جائے، یہ جادو ختم نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ گڈا بنایا جاتا ہے، موم کا بھی ہو سکتا ہے، کپڑے کا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کپڑا بھی آپ کے استعمال والا ہو سکتا ہے، اس کے اندر بال بھی دیے جا سکتے ہیں، کوئی بھی چیزیں دیتے ہیں،
اور اس کے اوپر پھر کالا جادو کیا جاتا ہے. کالا جادو کرنے کے بعد اس کے اندر سوئیاں لگائی جاتی ہیں. یہ بہت تکلیف دہ اور بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. دوستو اب بات یہ ہے کہ عورتوں پر جادو کیوں زیادہ اثر کرتا ہے یا عورتیں اس سے متاثر کیوں ہوتی ہیں. ایک تو عورتوں کا جو بال وغیرہ ہوتے ہیں لمبے ہوتے ہیں, یہ اکثر استعمال میں آ جاتے ہیں, جلدی کسی کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں, یا کوئی کپڑا دوپٹہ, ان کے استعمال کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں, ان میں سے کوئی بھی کپڑا ان کے ہتھے چڑھ جائے تو وہ یہ جادو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ عورت جو ہوتی ہے وہ کمزور بھی ہوتی ہے, وہم وسوسہ وغیرہ اس کے اندر زیادہ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے. چونکہ قرآن پاک میں ہے کہ جادو جو ہوتا ہے وہ کمزور لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے. جنات بھی کمزور لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. وہ کون سے کمزور ہو سکتے ہیں؟ وہ ایمانی طور پر کمزور ہو سکتے ہیں, سوچ کے طور پر, دماغی طور پر کمزور ہو سکتے ہیں. یہ ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. دیکھیں آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں, اپنی زندگی کے اندر آپ اس چیز کا انالیسس کر کے تجزیہ کر کے دیکھ لیں کہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں جو وہم وسوسہ وغیرہ زیادہ نہیں کرتے, شک و شبہ زیادہ نہیں کرتے, ان کے اوپر کوئی چیز زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی. اور لوگ اس کے ساتھ ساتھ جو وظائف کا اہتمام کرتے ہیں وہ تو بالکل ہی متاثر نہیں ہوتے. اللہ کی ذات مہربانی فرمائے گی. آپ نے یہ جو میں نے آپ کو بالکل شارٹ سا وظیفہ ہے میں نے آپ کو بتانا ہے, یہ خود کریں اور صبح و شام روٹین کے ساتھ تواتر کے ساتھ کریں, اس کا تسلسل رکھیں. اگر آپ کے اوپر جادو کیا جا چکا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا. اگر آپ کے اوپر کوئی جادو کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ آپ کے اوپر جادو نہیں کر سکے گا. دیکھیے اب کمزور لوگوں کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا, وہ تو کمزور نہیں تھے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, بجا ہے. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں, اس کا بھی میں آپ کو ازالہ کر دیتا ہوں, آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو یہ واقعہ ہے کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا. قریش مکہ جو تھے, اہل مکہ تھے, ان کے اندر یہ چیز مشہور تھی کہ جادوگر کے اوپر جادو نہیں ہوتا. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو اثر انداز ہو گیا تو اس وقت ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہیں, یہ جادوگر نہیں ہو سکتے. چونکہ اگر جادوگر ہوتے تو ان کے اوپر جادو کیوں اثر کرتا؟ یہ تھا اللہ نے ان کو یہ باور کروانا تھا. ان کے منہ سے ہی وہ جادوگر کہتے تھے اور ان کے منہ سے اللہ کی ذات نے اس چیز کی گواہی دلوانی تھی کہ یہ جادوگر نہیں ہے, اس لیے ان کے اوپر ہوا تھا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عورتیں ہی اس سے زیادہ متاثر, بندے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جو کمزور دل ہوں گے, کمزور ذہانت رکھتے ہوں گے, کمزور سوچ رکھتے ہوں گے, کمزور ایمان رکھتے ہوں گے, وہ لوگ اس سے متاثر ہوں گے. دوستو اس چیز کا اہتمام کریں کہ قرآن و حدیث کے ساتھ جڑ جائیں, نماز روزے کا اہتمام کریں, حلال حرام کی تمیز کریں. انشاءاللہ آپ جادو سے محفوظ رہیں گے. اگر خدا نخواستہ آپ کے اوپر جادو ہو چکا ہے تو پھر بھی آپ اس سے باہر آ جائیں گے, آپ کو مکمل شفا مل جائے گی, شفا یاب ہو جائیں گے. اب میں آپ کو تلاوت کر کے بتاتا ہوں کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں, آخری رکوع ہے, وہ آپ نے رات کے وقت تلاوت کر کے سنا ہے, اور صبح پھر آپ نے اٹھنا ہے تو پھر اس کی آپ نے صبح تلاوت کرنی ہے. رات کو تلاوت کریں گے صبح تک آپ محفوظ رہیں گے تمام شیطان سے, جنات سے, کالے جادو سے. آپ صبح کو تلاوت کریں گے, صبح سے شام تک آپ محفوظ رہیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو سورہ بقرہ کی آخری آیات تلاوت کرتا ہے رات کے وقت, وہ صبح تک اس کا مال و اسباب, سماج خاندان شیطان سے, جنات سے, کالے جادو سے محفوظ رہتے ہیں. اور جو صبح کے وقت کرتا ہے وہ شام تک محفوظ رہتا ہے, جو شام کے وقت کرتا ہے وہ صبح تک محفوظ رہتا ہے. اگر کسی بندے کا تلفظ صحیح نہ ہو تو میں تلاوت کر کے آپ کو ریکارڈ کر کے دیتا ہوں, یہ آپ نے خود ہی سن لیا کرنا ہے صبح و شام تسلسل کے ساتھ, تواتر کے ساتھ. انشاءاللہ آپ کے اوپر جادو نہیں ہوگا, اگر ہو چکا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.